السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ٹائم فتنے فساد کا ٹائم ہے۔ قیامت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نشانیاں بیان فرمائی ہیں، کچھ چھوٹی چھوٹی، کچھ بڑی بڑی۔ بہت ساری چھوٹی چھوٹی نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں، بہت ساری ہو جائیں گی۔ ایک نشانی ہے فتنہ فساد عام ہو جائے گا۔ فتنے اتنے زیادہ ہوں گے کہ آدمی صبح تو کرے گا ایمان کی حالت میں، لیکن شام جب ہوگی تو شام ہوتے ہوتے اس کے دل سے ایمان نکل چکا ہوگا اور وہ کفر کی حالت میں چلا جائے گا اور اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ فتنے بہت بڑی تعداد میں ہمارے معاشرے میں پھیل چکے ہیں۔ گناہ کرتے وقت بھی ہم لوگوں کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک سب سے بڑے افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج ہم مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو اسلام کی موٹی موٹی چیزیں بھی نہیں معلوم۔ پہلے زمانے میں گنہگار بھی اگر مسلمان ہوتا تھا نا تو اس کو اتنا شعور ضرور ہوتا تھا، اس کو اتنا تو پتہ ہوتا تھا کہ کون سا گناہ میں کس حد تک کروں گا تو اسلام میں رہوں گا اور اس حد سے آگے بڑھ جاؤں گا تو کفر میں داخل ہو جاؤں گا۔ آج یہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے۔ فتنے اتنے عام ہو چکے ہیں کہ مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ میں جو کما رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ جو میں سن رہا ہوں وہ حلال بھی ہے یا حرام ہے۔ آج مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو یہ نہیں پتہ کہ کون سے کام جو گناہ بھی ہے نا تو وہ مجھے کس حد تک کرنا چاہیے جس سے میں ایمان کے اندر رہوں، اور کس حد تک میں اسے اگر کروں گا تو ایمان سے خارج ہو جاؤں گا۔ تو یہ جو نشانی ہے قیامت کی کہ فتنے اتنے زیادہ عام ہو جائیں گے کہ آدمی صبح کرے گا ایمان کی حالت میں اور شام ہوتے ہوتے وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح سے حدیث میں آتا ہے کہ بعض دفعہ انسان کسی بات کو بہت چھوٹا سمجھتا ہے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بات اتنی بڑی ہوتی ہے کہ وہ بندہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ سمجھ رہا ہوتا ہے بھائی معمولی سی چیز تو ہے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ اتنی بڑی ہوتی ہے کہ اللہ کا غضب اس پہ نازل ہوتا ہے۔ بعض دفعہ بندہ اپنے ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ آج کل جو ہے نا ایک فتنہ گانوں کی شکل میں ہم لوگوں کے سامنے بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ گانے بہت سارے مسلمان سنتے ہیں، گناہ بہت سارے مسلمان کرتے ہیں، لیکن میں آپ لوگوں سے جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ میری انٹینشن سمجھو آپ۔ میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ گناہ بھی آج کل کے ٹائم میں عقل سے کرنے کی ضرورت ہے، سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ گناہ کرتے وقت آپ ہوش کھو بیٹھو، گناہ میں آپ اتنے مست ہو جاؤ کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہ چلے کہ آپ کر کیا رہے ہو، آپ بول کیا رہے ہو، آپ سن کیا رہے ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو، کیونکہ یہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کل اس طرح کے بہت سارے سانگز چلتے ہیں جس میں کفری اور شرکیہ کلمات ہوتے ہیں۔ ان کفری اور شرکیہ کلمات کو ہم سنتے بھی ہیں بڑے مزے سے، بولتے بھی ہیں اور ان پر تھرکتے بھی ہیں، ان پر ریل بھی بناتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کب ہمارے اندر سے اسلام اور ایمان جا چکا ہوتا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے عزیز بھائیوں کہ ایسی حالت میں اگر موت آ گئی، ہمیں جب احساس ہوگا تبھی تو ہم توبہ کریں گے نا، جب ہمیں پتہ ہوگا تبھی تو ہم اس سے بچیں گے نا۔ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے اور ایمان ہم سے جا چکا ہے۔ اس طرح کے بہت سارے گانے آتے رہتے ہیں، آ چکے ہیں اور آئیں گے۔ ایک گانا بہت زیادہ چل رہا ہے، شراب پیتے پیتے۔ اس میں ایک لائن ہے، مجھے کسی نے بولا مفتی صاحب یہ گانا بہت چل رہا ہے اور مسلمان اس پہ ریل بنا رہے ہیں۔ جب میں نے اس گانے کو سنا تو اس میں جو لائن تھی وہ بڑی خطرناک تھی۔ اس میں لائن تھی کہ اگر خدا ہے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑے، ہے نا، خدا کہاں ہے، اس طرح کی کوئی لائن تھی جس میں یہ تھا کہ اگر خدا ہوتا تو ضرور آتا سامنے، دلوں کو جوڑتا، لیکن خدا نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، یہ تو لوگوں نے پاگل بنایا ہوا ہے۔ اور اس گانے پہ مسلمان ریل بنا رہے ہیں، گا رہے ہیں، تھرک رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی لیے میں کہہ رہا ہوں فتنوں کا زمانہ ہے، گناہ بھی آپ کو سمجھداری سے کرنے کی ضرورت ہے۔ اتنا علم آپ کے لیے سیکھنا لازمی ہے جس سے آپ یہ فرق کر سکو کہ کس گناہ کو آپ کہاں تک کر سکتے ہو تو ایمان باقی رہے گا، اور اس سے آگے بڑھو گے تو ایمان نکل جائے گا۔ وہ ہم نے سنا تھا نا کہ قیامت کے قریب لوگ زنا کریں گے،
اپنی بیویوں سے زنا کریں گے. کیسے کریں گے؟ ایسے ہی کہ ان کو معلوم نہیں ہوگا ایمان نکل گیا. جب ایمان سے وہ خارج ہو گئے تو ان کو احساس بھی نہیں ہے، اب ساری چیزیں ان کی جو جائز تھیں وہ ناجائز ہو گئیں ایمان سے نکلنے کی وجہ سے. اسی لیے گانے سننے والے میں اپنے تمام مسلمانوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے تو فتنوں کے زمانے میں گناہوں سے بچو، لیکن گناہ کر رہے ہو نا، نہیں مان رہا دل، گناہ کی لت پڑ چکی ہے، تو بڑے احتیاط سے گناہ کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی بہت پہلے ایک گانا آیا تھا جس میں، وہ بھی مجھے کسی نے بتایا تھا، اس میں یہ تھا کہ میرا ایمان بھی تو ہے نا، اسی ٹائپ سے کچھ تھا، جس میں ایمان بھی وہ محبوبہ کو بتا رہا ہے، خدا بھی وہ محبوبہ کو بتا رہا ہے. تو اس طرح کے جو گانے آتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ گناہ کی لذت اور یہ ہمارا دین کے علم سے جاہل ہونا، ہمیں علم نہ ہونا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا ایمان کو چھین لے. تو یہ جتنے بھی طرح کے گانے چل رہے ہیں، خدا کے لیے ان سے بچنے کی کوشش کیجیے، اور اتنا شعور اپنے اندر پیدا کیجیے کہ آپ کو پتہ ہو کہ آپ کی کون سی ایکٹیویٹی آپ کو اسلام سے باہر کر رہی ہے. آج کل ایسے بہت سارے کام ہوتے ہیں، بھائی چارے کے نام پر ہم بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں، پارٹیوں کو سپورٹ کرنے کے نام پر ہم بہت سارے ایسے کام کر لیتے ہیں. فتنے کا زمانہ ہے میرے بھائیوں، ایمان کو بچانا یہ ضروری ہے. ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ جب فتنے فساد عام ہو جائیں گے تو میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا کہ گھر کی چٹائی بن جاؤ. گھر کی چٹائی بننے کا مطلب یہ کہ بس کام سے کام رکھو اور اللہ کی عبادت میں لگے رہو. مجھے امید ہے کہ میری یہ چند باتیں آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اس کو شیئر کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.